جا رہی تھی جہاں فیصلے صرف عقل سے نہیں بلکہ دل کی ہمت سے بھی کرنے ہوں گے۔ تو دوستو، ایک ایسے موڑ سے شروع ہوتا ہے جہاں سچائی خود کو چھپانا چھوڑ دیتی ہے اور ہر راز بے نقاب ہونے لگتا ہے۔ احد کو اپنی تفتیش کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں زویا کام کرتی ہے وہ دراصل ایک بڑے مالیاتی فراڈ میں ملوث ہے، اور اس سب کے پیچھے کامران کا ہاتھ ہے، جو ماضی میں ناہید سے بچھڑنے کے بعد انتقام اور لالچ کے راستے پر چڑھ پڑا تھا۔ احد فوری طور پر زویا کو خبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر حالات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ زویا خود بھی اس سازش کا نشانہ بن جاتی ہے، کیونکہ کمپنی کے کچھ لوگ اسے خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ ایک رات جب زویا دیر تک دفتر میں کام کر رہی تھی تو اسے اہم دستاویزات ملتی ہیں جو پورے سکینڈل کو بے نقاب کر دیتی ہیں، مگر اسی وقت کچھ لوگ اسے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ زویا بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہے اور کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ناہید کی حالت انتہائی نازک ہو جاتی ہے اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ ہوش میں آ کر زویا کو ایک اہم سچ بتاتی ہے کہ کامران نہ صرف اس کا ماضی تھا بلکہ زویا کا باپ بھی ہے۔ یہ سن کر زویا کے لیے زمین جیسے رک جاتی ہے، مگر وہ خود کو سنبھالتی ہے، کیونکہ اس وقت سب سے اہم اس کی ماں کی زندگی اور سچ سامنے لانے کا ہوتا ہے۔ احد بر وقت پہنچ کر زویا کی مدد کرتا ہے اور دونوں مل کر ثبوت متعلقہ کام تک پہنچا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کامران اور اس کے ساتھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، عدالت میں سچائی سامنے آتی ہے اور انصاف ہو جاتا ہے۔ کامران اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ناہید کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ خطرے سے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ زویا کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ احد اور زویا کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ احد زویا کو اس کے حوصلے اور سچائی کے لیے سراہتا ہے، جبکہ زویا کو بھی احساس ہوتا ہے کہ احد ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ آخرکار کہانی ایک خوشگوار انجام تک پہنچ جاتی ہے، جہاں زویا اپنی ماں کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ احد اس کا مضبوط ساتھی بن جاتا ہے اور وہ سب مل کر ماضی کے اندھیروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جہاں محبت، سچ اور اعتماد ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے سیکھا کہ سچ چاہے کتنا دیر تک چھپایا جائے، آخرکار وہ جیت ہی جاتا ہے۔ مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ آزمائش کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ رشتوں کی اصل بنیاد اعتماد اور خلوص سے ہوتی ہے، اور غلط فہمیاں بات چیت سے دور کی جا سکتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لالچ اور دھوکہ وقتی فائدے تو دے جاتا ہے، مگر انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ماں کی محبت اور دعا انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ ویلکم ٹو تھنڈر ویوز۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ایک دل کو چھو لینے والی کہانی، جس میں محبت، راز، دھوکہ اور ہمت سب کچھ شامل ہے۔ یہ کہانی ہے زویا احمد اور ناہید کی، جن کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں ہر فیصلہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کیا سچ سامنے آ پائے گا؟ کیا رشتے بچ سکیں گے؟ اور کیا محبت آخرکار جیت جائے گی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والی زویا اپنی ماں ناہید کے ساتھ ایک سادہ مگر باوقار زندگی گزار رہی تھی، جہاں محبت تو بہت تھی مگر سکون ہمیشہ کسی نہ کسی آزمائش کے سامنے چھپا رہتا تھا۔ زویا ایک ذہین اور خوددار لڑکی تھی جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں دھکے کھا رہی تھی تاکہ اپنی ماں کا سہارا بن سکے، جبکہ ناہید دل کی مریضہ ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے سامنے ہمیشہ مضبوط بننے کی کوشش کرتی رہی۔ دوستو، اس شہر میں احد نام کا ایک سنجیدہ اور ذمہ دار نوجوان بھی رہتا تھا، جو ایک سرکاری عہدے پر فائز تھا اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا کرتا تھا۔ مگر اس کی کہانی اپنی زندگی میں بھی کئی ادھورے سوال اور پرانے زخم موجود تھے۔ زویا اور احد کا راستہ ایک دن اچانک ٹکرا گیا
جب زویا ایک انٹرویو کے لیے جلدی میں جا رہی تھی اور آہت کسی کیس کی تفتیش میں مصروف تھا، دونوں کے درمیان ایک مختصر مگر تلخ گفتگو شروع ہو گئی، جس نے زویا کے دل میں آہت کے لیے غلط تاثر پیدا کر دیا۔ لیکن آہت اس ملاقات کو بھلا نہ سکا۔ دوسری طرف ناہید کا ماضی ایک راز بھی آہستہ آہستہ سامنے آنے والا تھا، جس کا تعلق کامران نامی شخص سے تھا، جو کبھی ناہید کی زندگی کا اہم حصہ رہا تھا، مگر حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا اور اب وہ اچانک شہر واپس آ چکا تھا۔ دوستوں، کامران کا واپس آنا صرف ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے مقاصد تھے جو ناہید کے اور زویا کے دونوں درمیان زندگی کو بدل سکتے تھے۔ اس دوران زویا کو ایک کمپنی میں نوکری کا موقع مل گیا، جہاں اس کی محنت اور خود اعتمادی نے سب کو متاثر کیا، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کمپنی کے معاملات میں کئی پیچیدہ راز چھپے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں۔ اور ناہید کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ زویا اپنی ماں کی حالت سے بے خبر اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ تو سہاد کو ایک ایسے کیس کی ذمہ داری ملی جس کے دھاگے آہستہ آہستہ ناہید، کامران اور اس کمپنی سے جڑے تھے جہاں زویا کام کرتی رہتی، اور اسے احساس ہونے لگا کہ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ فرینڈز، کہانی اس موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر کردار اپنی جگہ ایک سچ چھپا رہا تھا، اور ہر سچ کسی نہ کسی رشتے کو توڑنے کی طاقت رکھتا تھا، جبکہ قسمت ان سب کو ایک ایسے امتحان کی طرف لے جا رہی تھی جہاں فیصلے صرف عقل سے نہیں بلکہ دل کی ہمت سے بھی کرنے ہوں گے۔ تو دوستو، ایک ایسے موڑ سے شروع ہوتا ہے جہاں سچائی خود کو چھپانا چھوڑ دیتی ہے اور ہر راز بے نقاب ہونے لگتا ہے۔ آہت کو اپنی تفتیش کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں زویا کام کرتی ہے وہ دراصل ایک بڑے مالیاتی فراڈ میں ملوث ہے، اور اس سب کے پیچھے کامران کا ہاتھ ہے، جو ماضی میں ناہید سے بچھڑنے کے بعد انتقام اور لالچ کے راستے پر چڑھ پڑا تھا۔ آہت فوری طور پر زویا کو خبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر حالات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ زویا خود بھی اس سازش کا نشانہ بن جاتی ہے، کیونکہ کمپنی کے کچھ لوگ اسے خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ ایک رات جب زویا دیر تک دفتر میں کام کر رہی تھی تو اسے اہم دستاویزات ملتی ہیں جو پورے اسکینڈل کو بے نقاب کر دیتی ہیں، مگر اسی وقت کچھ لوگ اسے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ زویا بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہے اور کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ناہید کی حالت انتہائی نازک ہو جاتی ہے اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ ہوش میں آ کر زویا کو ایک اہم سچ بتاتی ہے کہ کامران نہ صرف اس کا ماضی تھا بلکہ زویا کا باپ بھی ہے۔ یہ سن کر زویا کے لیے زمین جیسے رک جاتی ہے، مگر وہ خود کو سنبھالتی ہے، کیونکہ اس وقت سب سے اہم اس کی ماں کی زندگی اور سچ سامنے لانے کا ہوتا ہے۔ آہت بر وقت پہنچ کر زویا کی مدد کرتا ہے اور دونوں مل کر ثبوت متعلقہ کام تک پہنچا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کامران اور اس کے ساتھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، عدالت میں سچائی سامنے آتی ہے اور انصاف ہو جاتا ہے۔ کامران اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ناہید کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ خطرے سے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ زویا کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ آہت اور زویا کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ آہت زویا کو اس کے حوصلے اور سچائی کے لیے سراہتا ہے، جبکہ زویا کو بھی احساس ہوتا ہے کہ آہت ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ آخرکار کہانی ایک خوشگوار انجام تک پہنچ جاتی ہے، جہاں زویا اپنی ماں کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ آہت اس کا مضبوط ساتھی بن جاتا ہے اور وہ سب مل کر ماضی کے اندھیروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جہاں محبت، سچ اور اعتماد ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے سیکھا کہ سچ چاہے کتنا دیر تک چھپایا جائے، آخرکار وہ جیت ہی جاتا ہے۔ مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ آزمائش کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ رشتوں کی اصل بنیاد اعتماد اور خلوص سے ہوتی ہے، اور غلط فہمیاں بات چیت سے دور کی جا سکتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لالچ اور دھوکہ وقتی فائدے تو دے جاتا ہے، مگر انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔
سب سے بڑھ کر ماں کی محبت اور دعا انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادھن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ ویلکم ٹو ادھن ریویوز۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ایک دل کو چھو لینے والی کہانی، جس میں محبت، راز، دھوکہ اور ہمت سب کچھ شامل ہے۔ یہ کہانی ہے زویا احمد اور ناہید کی، جن کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں ہر فیصلہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کیا سچ سامنے آ پائے گا؟ کیا رشتے بچ سکیں گے؟ اور کیا محبت آخر کار جیت جائے گی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والی زویا اپنی ماں ناہید کے ساتھ ایک سادہ مگر باوقار زندگی گزار رہی تھی، جہاں محبت تو بہت تھی مگر سکون ہمیشہ کسی نہ کسی آزمائش کے سامنے چھپا رہتا تھا۔ زویا ایک ذہین اور خوددار لڑکی تھی جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں دھکے کھا رہی تھی تاکہ اپنی ماں کا سہارا بن سکے، جبکہ ناہید دل کی مریضہ ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے سامنے ہمیشہ مضبوط بننے کی کوشش کرتی رہی۔ دوستو، اس شہر میں احد نام کا ایک سنجیدہ اور ذمہ دار نوجوان بھی رہتا تھا، جو ایک سرکاری عہدے پر فائز تھا اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا کرتا تھا۔ مگر اس کی کہانی اپنی زندگی میں بھی کئی ادھورے سوال اور پرانے زخم موجود تھے۔ زویا اور احد کا راستہ ایک دن اچانک ٹکرا گیا، جب زویا ایک انٹرویو کے لیے جلدی میں جا رہی تھی اور احد کسی کیس کی تفتیش میں مصروف تھا۔ دونوں کے درمیان ایک مختصر مگر تلخ گفتگو شروع ہو گئی، جس نے زویا کے دل میں احد کے لیے غلط تاثر پیدا کر دیا، لیکن احد اس ملاقات کو بھلا نہ سکا۔ دوسری طرف ناہید کا ماضی ایک راز بھی آہستہ آہستہ سامنے آنے والا تھا، جس کا تعلق کامران نامی شخص سے تھا، جو کبھی ناہید کی زندگی کا اہم حصہ رہا تھا مگر حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا اور اب وہ اچانک شہر واپس آ چکا تھا۔ دوستو، کامران کا واپس آنا صرف ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے مقاصد تھے جو ناہید کے اور زویا کے دونوں درمیان زندگی کو بدل سکتے تھے۔ اس دوران زویا کو ایک کمپنی میں نوکری کا موقع مل گیا، جہاں اس کی محنت اور خود اعتمادی نے سب کو متاثر کیا، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کمپنی کے معاملات میں کئی پیچیدہ راز چھپے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں۔ اور ناہید کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ زویا اپنی ماں کی حالت سے بے خبر اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ تو احد کو ایک ایسے کیس کی ذمہ داری ملی جس کے دھاگے آہستہ آہستہ ناہید، کامران اور اس کمپنی سے جڑے تھے جہاں زویا کام کرتی رہتی، اور اسے احساس ہونے لگا کہ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ فرینڈز، کہانی اس موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر کردار اپنی جگہ ایک سچ چھپا رہا تھا اور ہر سچ کسی نہ کسی رشتے کو توڑنے کی طاقت رکھتا تھا، جبکہ قسمت ان سب کو ایک ایسے امتحان کی طرف لے جا رہی تھی جہاں فیصلے صرف عقل سے نہیں بلکہ دل کی ہمت سے بھی کرنے ہوں گے۔ تو دوستو، ایک ایسے موڑ سے شروع ہوتا ہے جہاں سچائی خود کو چھپانا چھوڑ دیتی ہے اور ہر راز بے نقاب ہونے لگتا ہے۔ احد کو اپنی تفتیش کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں زویا کام کرتی ہے وہ دراصل ایک بڑے مالیاتی فراڈ میں ملوث ہے اور اس سب کے پیچھے کامران کا ہاتھ ہے، جو ماضی میں ناہید سے بچھڑنے کے بعد انتقام اور لالچ کے راستے پر چڑھ پڑا تھا۔ احد فوری طور پر زویا کو خبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر حالات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ زویا خود بھی اس سازش کا نشانہ بن جاتی ہے، کیونکہ کمپنی کے کچھ لوگ اسے خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ ایک رات جب زویا دیر تک دفتر میں کام کر رہی تھی تو اسے اہم دستاویزات ملتی ہیں جو پورے سکینڈل کو بے نقاب کر دیتی ہیں، مگر اسی وقت کچھ لوگ اسے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ زویا بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہے اور کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ناہید کی حالت انتہائی نازک ہو جاتی ہے اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ ہوش میں آ کر زویا کو ایک اہم سچ بتاتی ہے کہ کامران نہ صرف اس کا ماضی تھا بلکہ زویا کا باپ بھی ہے۔
یہ سن کر زویا کے لیے زمین جیسے رک جاتی ہے، مگر وہ خود کو سنبھالتی ہے کیونکہ اس وقت سب سے اہم اس کی ماں کی زندگی اور سچ سامنے لانے والا ہوتا ہے۔ احد بر وقت پہنچ کر زویا کی مدد کرتا ہے اور دونوں مل کر ثبوت متعلقہ کام تک پہنچا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کامران اور اس کے ساتھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، عدالت میں سچائی سامنے آتی ہے اور انصاف ہو جاتا ہے۔ کامران اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ناہید کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ خطرے سے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ زویا کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ احد اور زویا کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ احد زویا کو اس کے حوصلے اور سچائی کے لیے سراہتا ہے، جبکہ زویا کو بھی احساس ہوتا ہے کہ احد ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ آخرکار کہانی ایک خوشگوار انجام تک پہنچ جاتی ہے، جہاں زویا اپنی ماں کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ احد اس کا مضبوط ساتھی بن جاتا ہے اور وہ سب مل کر ماضی کے اندھیروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جہاں محبت، سچ اور اعتماد ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے سیکھا کہ سچ چاہے کتنا دیر تک چھپایا جائے، آخرکار وہ جیت ہی جاتا ہے۔ مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ آزمائش کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ رشتوں کی اصل بنیاد اعتماد اور خلوص سے ہوتی ہے، اور غلط فہمیاں بات چیت سے دور کی جا سکتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لالچ اور دھوکہ وقتی فائدے تو دے جاتا ہے، مگر انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ماں کی محبت اور دعا انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادھن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ ویلکم ٹو ادھن ریویوز۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ایک دل کو چھو لینے والی کہانی، جس میں محبت، راز، دھوکہ اور ہمت سب کچھ شامل ہے۔ یہ کہانی ہے زویا احمد اور ناہید کی، جن کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں ہر فیصلہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کیا سچ سامنے آ پائے گا؟ کیا رشتے بچ سکیں گے؟ اور کیا محبت آخرکار جیت جائے گی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والی زویا اپنی ماں ناہید کے ساتھ ایک سادہ مگر باوقار زندگی گزار رہی تھی، جہاں محبت تو بہت تھی، مگر سکون ہمیشہ کسی نہ کسی آزمائش کے سامنے چھپا رہتا تھا۔ زویا ایک ذہین اور خوددار لڑکی تھی، جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں دھکے کھا رہی تھی تاکہ اپنی ماں کا سہارا بن سکے، جبکہ ناہید دل کی مریضہ ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے سامنے ہمیشہ مضبوط بننے کی کوشش کرتی رہی۔ دوستو، اس شہر میں احد نام کا ایک سنجیدہ اور ذمہ دار نوجوان بھی رہتا تھا، جو ایک سرکاری عہدے پر فائز تھا اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا کرتا تھا۔ مگر اس کی کہانی اپنی زندگی میں بھی کئی ادھورے سوال اور پرانے زخم موجود تھے۔ زویا اور احد کا راستہ ایک دن اچانک ٹکرا گیا، جب زویا ایک انٹرویو کے لیے جلدی میں جا رہی تھی اور احد کسی کیس کی تفتیش میں مصروف تھا۔ دونوں کے درمیان ایک مختصر مگر تلخ گفتگو شروع ہو گئی، جس نے زویا کے دل میں احد کے لیے غلط تاثر پیدا کر دیا، لیکن احد اس ملاقات کو بھلا نہ سکا۔ دوسری طرف ناہید کا ماضی ایک راز بھی آہستہ آہستہ سامنے آنے والا تھا، جس کا تعلق کامران نامی شخص سے تھا، جو کبھی ناہید کی زندگی کا اہم حصہ رہا تھا، مگر حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا اور اب وہ اچانک شہر واپس آ چکا تھا۔ دوستو، کامران کا واپس آنا صرف ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے مقاصد تھے جو ناہید کے اور زویا کے دونوں درمیان زندگی کو بدل سکتے تھے۔ اس دوران زویا کو ایک کمپنی میں نوکری کا موقع مل گیا، جہاں اس کی محنت اور خود اعتمادی نے سب کو متاثر کیا، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کمپنی کے معاملات میں کئی پیچیدہ راز چھپے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں۔ اور ناہید کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ زویا اپنی ماں کی حالت سے بے خبر اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں لگی ہوئی تھی۔
دوستوں احد کو ایک ایسے کیس کی ذمہ داری ملی جس کے دھاگے آہستہ آہستہ ناہید، کامران اور اس کمپنی سے جڑے تھے جہاں زویا کام کرتی رہتی، اور اسے احساس ہونے لگا کہ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ فرینڈز، کہانی اس موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر کردار اپنی جگہ ایک سچ چھپا رہا تھا، اور ہر سچ کسی نہ کسی رشتے کو توڑنے کی طاقت رکھتا تھا، جبکہ قسمت ان سب کو ایک ایسے امتحان کی طرف لے جا رہی تھی جہاں فیصلے صرف عقل سے نہیں بلکہ دل کی ہمت سے بھی کرنے ہوں گے۔ تو دوستو ایک ایسے موڑ سے شروع ہوتا ہے جہاں سچائی خود کو چھپانا چھوڑ دیتی ہے اور ہر راز بے نقاب ہونے لگتا ہے۔ احد کو اپنی تفتیش کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں زویا کام کرتی ہے وہ دراصل ایک بڑے مالیاتی فراڈ میں ملوث ہے، اور اس سب کے پیچھے کامران کا ہاتھ ہے جو ماضی میں ناہید سے بچھڑنے کے بعد انتقام اور لالچ کے راستے پر چڑھ پڑا تھا۔ احد فوری طور پر زویا کو خبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر حالات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ زویا خود بھی اس سازش کا نشانہ بن جاتی ہے، کیونکہ کمپنی کے کچھ لوگ اسے خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ ایک رات جب زویا دیر تک دفتر میں کام کر رہی تھی تو اسے اہم دستاویزات ملتی ہیں جو پورے اسکینڈل کو بے نقاب کر دیتی ہیں، مگر اسی وقت کچھ لوگ اسے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ زویا بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہے اور کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ناہید کی حالت انتہائی نازک ہو جاتی ہے اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ ہوش میں آ کر زویا کو ایک اہم سچ بتاتی ہے کہ کامران نہ صرف اس کا ماضی تھا بلکہ زویا کا باپ بھی ہے۔ یہ سن کر زویا کے لیے زمین جیسے رک جاتی ہے، مگر وہ خود کو سنبھالتی ہے کیونکہ اس وقت سب سے اہم اس کی ماں کی زندگی اور سچ سامنے لانے کا ہوتا ہے۔ احد بر وقت پہنچ کر زویا کی مدد کرتا ہے اور دونوں مل کر ثبوت متعلقہ کام تک پہنچا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کامران اور اس کے ساتھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، عدالت میں سچائی سامنے آتی ہے اور انصاف ہو جاتا ہے۔ کامران اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ناہید کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ خطرے سے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ زویا کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ احد اور زویا کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ احد زویا کو اس کے حوصلے اور سچائی کے لیے سراہتا ہے، جبکہ زویا کو بھی احساس ہوتا ہے کہ احد ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ آخرکار کہانی ایک خوشگوار انجام تک پہنچ جاتی ہے، جہاں زویا اپنی ماں کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ احد اس کا مضبوط ساتھی بن جاتا ہے اور وہ سب مل کر ماضی کے اندھیروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جہاں محبت، سچ اور اعتماد ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے سیکھا کہ سچ چاہے کتنا دیر تک چھپایا جائے، آخرکار وہ جیت ہی جاتا ہے۔ مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ آزمائش کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ رشتوں کی اصل بنیاد اعتماد اور خلوص سے ہوتی ہے، اور غلط فہمیاں بات چیت سے دور کی جا سکتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لالچ اور دھوکہ وقتی فائدے تو دے جاتا ہے، مگر انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ماں کی محبت اور دعا انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادھن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ ویلکم ٹو ادھن ریویوز۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ایک دل کو چھو لینے والی کہانی، جس میں محبت، راز، دھوکہ اور ہمت سب کچھ شامل ہے۔ یہ کہانی ہے زویا احمد اور ناہید کی، جن کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں ہر فیصلہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کیا سچ سامنے آ پائے گا؟ کیا رشتے بچ سکیں گے؟ اور کیا محبت آخرکار جیت جائے گی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والی زویا اپنی ماں ناہید کے ساتھ ایک سادہ مگر باوقار زندگی گزار رہی تھی، جہاں محبت تو بہت تھی مگر سکون ہمیشہ کسی نہ کسی آزمائش کے سامنے چھپا رہتا تھا۔ زویا ایک ذہین اور خوددار لڑکی تھی جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں دھکے کھا رہی تھی تاکہ اپنی ماں کا سہارا بن سکے۔
جبکہ نہید دل کی مریضہ ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے سامنے ہمیشہ مضبوط بننے کی کوشش کرتی رہی۔ دوستو، اس شہر میں احد نام کا ایک سنجیدہ اور ذمہ دار نوجوان بھی رہتا تھا، جو ایک سرکاری عہدے پر فائز تھا اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا کرتا تھا۔ مگر اس کی کہانی اپنی زندگی میں بھی کئی ادھورے سوال اور پرانے زخم موجود تھے۔ زویا اور احد کا راستہ ایک دن اچانک ٹکرا گیا، جب زویا ایک انٹرویو کے لیے جلدی میں جا رہی تھی اور احد کسی کیس کی تفتیش میں مصروف تھا۔ دونوں کے درمیان ایک مختصر مگر تلخ گفتگو شروع ہو گئی، جس نے زویا کے دل میں احد کے لیے غلط تاثر پیدا کر دیا، لیکن احد اس ملاقات کو بھلا نہ سکا۔ دوسری طرف نہید کا ماضی ایک راز بھی آہستہ آہستہ سامنے آنے والا تھا، جس کا تعلق کامران نامی شخص سے تھا، جو کبھی نہید کی زندگی کا اہم حصہ رہا تھا، مگر حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا اور اب وہ اچانک شہر واپس آ چکا تھا۔ دوستو، کامران کا واپس آنا صرف ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے مقاصد تھے جو نہید کے اور زویا کے دونوں درمیان زندگی کو بدل سکتے تھے۔ اس دوران زویا کو ایک کمپنی میں نوکری کا موقع مل گیا، جہاں اس کی محنت اور خود اعتمادی نے سب کو متاثر کیا، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کمپنی کے معاملات میں کئی پیچیدہ راز چھپے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں۔ اور نہید کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ زویا اپنی ماں کی حالت سے بے خبر اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ تو احد کو ایک ایسے کیس کی ذمہ داری ملی جس کے دھاگے آہستہ آہستہ نہید، کامران اور اس کمپنی سے جڑے تھے جہاں زویا کام کرتی رہتی، اور اسے احساس ہونے لگا کہ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ فرینڈز، کہانی اس موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر کردار اپنی جگہ ایک سچ چھپا رہا تھا، اور ہر سچ کسی نہ کسی رشتے کو توڑنے کی طاقت رکھتا تھا، جبکہ قسمت ان سب کو ایک ایسے امتحان کی طرف لے جا رہی تھی جہاں فیصلے صرف عقل سے نہیں بلکہ دل کی ہمت سے بھی کرنے ہوں گے۔ تو دوستو، ایک ایسے موڑ سے شروع ہوتا ہے جہاں سچائی خود کو چھپانا چھوڑ دیتی ہے اور ہر راز بے نقاب ہونے لگتا ہے۔ احد کو اپنی تفتیش کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں زویا کام کرتی ہے وہ دراصل ایک بڑے مالیاتی فراڈ میں ملوث ہے، اور اس سب کے پیچھے کامران کا ہاتھ ہے، جو ماضی میں نہید سے بچھڑنے کے بعد انتقام اور لالچ کے راستے پر چڑھ پڑا تھا۔ احد فوری طور پر زویا کو خبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر حالات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ زویا خود بھی اس سازش کا نشانہ بن جاتی ہے، کیونکہ کمپنی کے کچھ لوگ اسے خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ ایک رات جب زویا دیر تک دفتر میں کام کر رہی تھی تو اسے اہم دستاویزات ملتی ہیں جو پورے اسکینڈل کو بے نقاب کر دیتی ہیں، مگر اسی وقت کچھ لوگ اسے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ زویا بہادری سے ان کا مقابلہ کرتی ہے اور کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف نہید کی حالت انتہائی نازک ہو جاتی ہے اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ ہوش میں آ کر زویا کو ایک اہم سچ بتاتی ہے کہ کامران نہ صرف اس کا ماضی تھا بلکہ زویا کا باپ بھی ہے۔ یہ سن کر زویا کے لیے زمین جیسے رک جاتی ہے، مگر وہ خود کو سنبھالتی ہے، کیونکہ اس وقت سب سے اہم اس کی ماں کی زندگی اور سچ سامنے لانے والا ہوتا ہے۔ احد بر وقت پہنچ کر زویا کی مدد کرتا ہے اور دونوں مل کر ثبوت متعلقہ کام تک پہنچا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کامران اور اس کے ساتھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، عدالت میں سچائی سامنے آتی ہے اور انصاف ہو جاتا ہے۔ کامران اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد نہید کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ خطرے سے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ زویا کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ احد اور زویا کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ احد زویا کو اس کے حوصلے اور سچائی کے لیے سراہتا ہے، جبکہ زویا کو بھی احساس ہوتا ہے کہ احد ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا۔
آخرکار کہانی ایک خوشگوار انجام تک پہنچ جاتی ہے، جہاں زویا اپنی ماں کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ احد اس کا مضبوط ساتھی بن جاتا ہے اور وہ سب مل کر ماضی کے اندھیروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جہاں محبت، سچ اور اعتماد ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ سے ہم نے سیکھا کہ سچ چاہے کتنا دیر تک چھپایا جائے، آخرکار وہ جیت ہی جاتا ہے۔ مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ آزمائش کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ رشتوں کی اصل بنیاد اعتماد اور خلوص سے ہوتی ہے، اور غلط فہمیاں بات چیت سے دور کی جا سکتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لالچ اور دھوکہ وقتی فائدے تو دے جاتا ہے، مگر انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ماں کی محبت اور دعا انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادھن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ ویلکم ٹو ادھن ریویوز۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ایک دل کو چھو لینے والی کہانی، جس میں محبت، راز، دھوکہ اور ہمت سب کچھ شامل ہے۔ یہ کہانی ہے زویا احمد اور ناہید کی، جن کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں ہر فیصلہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کیا سچ سامنے آ پائے گا؟ کیا رشتے بچ سکیں گے؟ اور کیا محبت آخرکار جیت جائے گی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والی زویا اپنی ماں ناہید کے ساتھ ایک سادہ مگر باوقار زندگی گزار رہی تھی، جہاں محبت تو بہت تھی، مگر سکون ہمیشہ کسی نہ کسی آزمائش کے سامنے چھپا رہتا تھا۔ زویا ایک ذہین اور خوددار لڑکی تھی، جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں دھکے کھا رہی تھی تاکہ اپنی ماں کا سہارا بن سکے۔